اور اسمبلی کے وہ تمام اراکین جنہوں نے اس بل کو پاس کروانے کی کوششیں کی، وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ فجزاہم اللہ خیرا۔ حالات بھی معاشرے کے خراب ہوتے ہیں، فسادات کو بھی ہوا ملتی ہے، تو ایسا بل بنانے والوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں ہم کہ آپ نے یہ بل پاس کر کے امن و امان کی فضا کو برقرار رکھنے میں اپنا ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ لیکن جن لوگوں کے دل میں چور ہے، جو حقیقت میں اصحاب رسول اور اہل بیت رسول کے احترام نہیں کرتے، انہیں اس بل سے بلا وجہ تکلیف ہو رہی ہے۔ کچھ مسالک نہیں بلکہ صرف رافضیوں کو اس بل سے تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ ہے ان کی حالت۔ جو نشئی نشے میں ہوگا وہ مجلس میں کیا بکے گا، آپ خود اندازہ لگا لیں۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلۃ الشیخ توصیف الرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ پچھلے دنوں قومی اسمبلی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، آپ کے پیارے اصحاب، آپ کی زوجات، اہل ایمان کی ماؤں کی توہین کرنے والے کے لیے سزا کا ایک بل پاس کیا، جس بل کے مطابق اگر کوئی اہل بیت کی یا صحابہ کی یا امہات المؤمنین کی توہین کرتا ہے تو اسے کم از کم 10 سال اور زیادہ سے زیادہ عمر قید کی جائے گی۔ یہ بل مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب نے پیش کیا۔ بلا شبہ مولانا اور اسمبلی کے وہ تمام اراکین جنہوں نے اس بل کو پاس کروانے کی کوششیں کی، وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ فجزاہم اللہ خیرا۔ یقیناً اگر اس بل پہ صحیح طریقے سے عمل درآمد ہو تو ملک میں فرقہ واریت، فسادات، اس کی روک تھام میں یہ بل بہت بڑا کردار ادا کرے گا، کیونکہ اکثریت ان لوگوں کی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں، آپ کے اہل بیت کا احترام کرتے ہیں، آپ کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، امہات المؤمنین کو اپنی مائیں سمجھتے ہیں، پاک باز ہستیاں مانتے ہیں۔ تو اکثریت کے نزدیک تو کسی ہستی کی گستاخی اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ دل میں ایمان ہو تو انسان نہ تو اہل بیت کی گستاخی کر سکتا ہے، نہ اصحاب مصطفیٰ کی گستاخی کر سکتا ہے، نہ امہات المؤمنین کی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ لیکن کچھ تھوڑے سے اقلیت میں شر پسند ایسے ہیں جو ان مقدس ہستیوں کے بارے میں اپنے دل کو بغض، حسد کے اندھیروں سے سیاہ کر چکے ہیں، اور ان کی دکانداری چلتی ہی صحابہ کو گالیاں دے کر ہے۔ یہ ان کی مذہبی دکانداری کا سودا ہے جس کو بیچ کر وہ اپنے پیٹ کی جہنم کو بھرتے ہیں۔ صحابہ کرام، امہات المؤمنین، ان کی شان میں گھٹیا گندے الفاظ استعمال کر کے، بلکہ ان کے دین و ایمان پہ تہمتیں لگا کر بعض دفعہ یہ ظالم انہیں کافر اور منافق تک بھی کہہ دیتے ہیں، جس کی مثال ماضی قریب میں آصف علوی کی صورت میں اسلام آباد میں ایک مجلس پڑھتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا کی تکفیر کے جملے پوری دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اپنے کانوں سے سنے۔ اس ظالم نے دھرتی کی افضل ترین ہستی انبیاء کے بعد ابو بکر صدیق کی تکفیر کی، اور معاشرے کے اندر فسادات کی ایک آگ لگ گئی، اور فوراً ہی وہ راہ فرار اختیار کرتے ہوئے دوسرے ملکوں میں پناہ لے کر بیٹھ گیا۔ تو ان کی دکانداری چلتی اسی بات سے ہے، یہ ان کا دھندا ہے، یہ ان کا کاروبار ہے۔
اور اس ذریعے سے یہ اہل اسلام کی اکثریت کی دل آزاری کرتے ہیں. حالات بھی معاشرے کے خراب ہوتے ہیں، فسادات کو بھی ہوا ملتی ہے. تو ایسا بل بنانے والوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں ہم کہ آپ نے یہ بل پاس کر کے امن و امان کی فضا کو برقرار رکھنے میں اپنا ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. لیکن جن لوگوں کے دل میں چور ہے، جو حقیقت میں اصحاب رسول اور اہل بیت رسول کا احترام نہیں کرتے، انہیں اس بل سے بلا وجہ تکلیف ہو رہی ہے، اور اس تکلیف کا اظہار ان کی اپنی زبانوں سے ہو رہا ہے. ایسے ہی طبقے کی نمائندگی کرنے والا ایک نامور شخص آغا جواد نقوی ہے. اس نے 20 جنوری 2023 کی اپنی تقریر میں 10 منٹ تک جو اناب شناب تبصرہ کیا، جو فضولیات بکی، اس سے ان کی تکلیف ظاہر ہوتی ہے. عجیب بات ہے کہ یہ لوگ ایک طرف امن اور اتحاد کی دعوت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، وحدت امت کے نام پر چند زر خرید مولویوں کو اکٹھا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان کے سامنے اپنے آپ کو بڑا معتدل بنا کر پیش کرتے ہیں. اور ان کے دوغلے پن کی تصویر کا دوسرا اہم رخ یہ ہے کہ یہ ایسا بل جس سے اہل بیت کی عزت بھی محفوظ، صحابہ کی عزت بھی محفوظ، امہات المومنین کی عزت بھی محفوظ، اس بل کے خلاف تبصرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. حالانکہ یہ بل ملک کے اندر نقص امن کے جتنے خدشات اور معاملات ہیں، ان کے سامنے اگر اس پر عمل کیا جائے ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، اور امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے. لیکن ذرا وحدت امت کے نام پر نام نہاد سنیوں کو دھوکہ دینے والا جواد نقوی اس پہ تبصرہ کیا کرتا ہے، ذرا اس کو سنیے. بل منظور کروانے والے ایم این اے کو مبارکباد دے رہے ہیں، دھڑا دھڑ مبارکباد دی جا رہی ہے. کچھ مسالک کے جو پیروکار ہیں وہ اس کی شدید مذمت کر رہے ہیں کہ یہ بل بے محل و بے موقع، اور یہ باتیں اس کی صاف غلط بیانی پر مشتمل ہیں. کچھ مسالک نہیں بلکہ صرف رافضیوں کو اس بل سے تکلیف ہو رہی ہے. چور چوکیدار کو دیکھے گا تو اسے غصہ آئے گا، کیونکہ اس چوری میں ایک رکاوٹ بننے کا سبب یہ چوکیدار ہے. شریف آدمی تو چوکیدار کو دیکھے گا تو اسے سلام کر کے اور دعائیں دے کے جائے گا، بھائی تیری مہربانی کہ ہم سوتے ہیں اور تو جاگتا ہے اور چوروں کی کارروائیوں سے ہمارے گھروں کو محفوظ رکھتا ہے. تو جس کے دل میں چور چھپا ہو وہی اپنی اندر کی خباثت کو باہر نکالے گا. جواد نقوی صاحب کو پتا ہے کہ اس کے کرائے کے ذاکر اپنی مجلسوں میں کیا گل کھلاتے ہیں، اور صرف اپنا ریٹ بڑھانے کے لیے صحابہ کرام کی کیسے کیسے توہین کرتے ہیں. اور ان کی عوام جن کو مذہب ہی یہ دیا گیا ہے کہ صحابہ کی گستاخی کرنی ہے، وہ اس گستاخی پر کیسے کھڑے ہو کے نعرے لگاتے ہیں اور اپنے جذبات کی تسکین پاتے ہیں اور ان ذاکروں کو نوازتے ہیں. جواد نقوی خود ان سارے حقائق سے بذات خود واقف ہے، بے خبر نہیں ہے. کئی بار اپنے ہاں پائے جانے والے بے لگام، اوباش، گستاخ جنہیں یہ ذاکرین کا نام دیتے ہیں، ان کا پول خود جواد نقوی کھول چکا ہے. یہ ان کا اپنا ایک کلپ ذرا دیکھیے ذاکروں کے بارے میں یہ کیا کہہ رہے ہیں. اس کا عنوان ہے ذاکرین کی نشے میں مست ویڈیو. اب اس کے شروع میں ہی جواد نقوی صاحب کیا کہتے ہیں. کبھی شراب کے اندر مستی میں بندہ دیکھو نا بے کی ہوئی باتیں کرتا ہے. اگر چونکہ بہت سارے شرابی وہ ان کی فلمیں دیکھنے کے قابل نہیں ہوتی شراب کے نشے میں. میں ایک اچھی فلم آپ کو بتاتا ہوں. ایک شرابی نشے کے اندر ہے، آپ کا ذاکر ہے، مجلس عزا پڑھتا ہے، مصائب پڑھتا ہے، لوگوں کو تڑپا دیتا ہے. باپ بیٹا دونوں ذاکر ہیں، تو بیٹے کی شراب نوشی کی حالت میں فلم ہے. چونکہ ذاکر ہے، مذہبی شخصیت ہے، محترم آدمی، اس لیے اس کی کہہ رہا ہوں دیکھیں فلم، آپ انٹرنیٹ پہ موجود ہے. اس کا نام میرے ذہن میں ابھی نہیں ہے. یہ شراب کے نشے میں ہے، مستی میں ہے، مجلس سے پہلے یا مجلس کے بعد، اور لڑکیوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہے ان کی حالت. جو نشئی نشے میں ہوگا وہ مجلس میں کیا بکے گا، آپ خود اندازہ لگا لیں. اور سنیں، اسی جواد نقوی نے بیان کیا ہے، اور یہ آپ ہی کے معاشرے کا قصہ ہے. شارٹ کلپ کا عنوان ہے غالی ذاکرین کا دوران مجلس فیس کا مطالبہ. سنیے نقوی صاحب کو. اور یہ جو ابھی پڑھنے جا رہا تھا، جس کی باری تھی، جس کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی کہ آپ آئیے پڑھیے، انہوں نے بانی کے پاس آئے اور بانی سے آ کر
کہا کہ اب تو آگے ظاہر ہے مجلس نہیں ہوگی، دھماکہ ہو گیا ہے، شہادتیں ہو گئی ہیں اور مجھے آگے بھی مجلس پڑھنی ہے، تو میں تو اپنا ٹائم دے کے آ گیا تھا، اب یہ اللہ کی طرف سے ہو گیا، اس کو میرے اختیار میں نہیں تھا، کچھ کیا نہیں جا سکتا، تو آپ مہربانی کریں میری فیس دیں تاکہ مجھے آگے بھی مجلس پڑھنی ہے۔ یہ لوگوں کے سامنے وہیں پر لاشوں کے اوپر اس بانی مجلس نے روتے ہوئے، وہ رو رہے تھے سارے، چیخ رہے تھے سارے، مومنین کے خون سے سب کے رنگین تھے لباس، اسی حالت میں اس نے تھیلی نکالی، پیسہ نکالا، فیس دی، انہی لاشوں کے اوپر وہ فیس لے کے اگلی مجلس پڑھنے حسین کے اگلے مصائب پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ ہمیں تو اس بات پر یقین کامل ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ وارضا کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں، ان کا سیدنا حسین سے کوئی تعلق نہیں، لیکن یہ خود بہت بڑے دعوے دار بنتے ہیں، خاص طور پہ ان کے ذاکر، اور ان کی حالت، ان کے اپنے بڑے کیا بیان کر رہے ہیں کہ اپنوں کے ایسے غمناک حالات کے اندر بھی، جب لاشیں پھٹی پڑی ہیں، بوٹیاں بکھری پڑی ہیں، انسانی اعضاء بکھرے پڑے ہیں، اس وقت بھی ذاکر کو ٹینشن صرف فیس کھری کرنے کی ہے۔ ایسا بندہ کیا بیان کرے گا اور کیسا دین بیان کرے گا؟ یہ پیسوں کے ایسے بھوکے ہیں کہ انہیں اپنے لوگوں کی پرواہ نہیں، یہ مسلمانوں کی کیا پرواہ کریں گے؟ اور ان کی بکواسات سے اہل ایمان کے دل کیسے مجروح ہوتے ہیں، فرقہ وارانہ فسادات کیسے پھیلتے ہیں، ان کا انہیں احساس نہیں۔ سنیے جواد نقوی صاحب کو مزید کیا کہتے ہیں۔ یہ جو ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے اس کا میٹر چل رہا ہے، ہر یونٹ جو لگ رہا ہے گزر رہا ہے اس کا ہزاروں روپیہ فیس ہے۔ بانی سے پوچھ لو جا کر جو مجالس کرتے ہیں، یہ جو کوہرام برپا کر رہا ہے، رلا رہا ہے لوگوں کو، ہمیں لگ رہا ہے کہ خود بھی غم حسین میں مرنے والا، نڈال ہونے والا ہے۔ اگر اس کو یہیں پر اسی حالت میں چٹ دے دو کہ بھائی فیس نہیں ہے، بانی صاحب چلے گئے ہیں، اب تم نے مجلس جو پڑھنی ہے آگے فری میں پڑھنی ہے، عقیدت کے ساتھ عشق حسین میں پڑھو، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ میٹر چلتا ہے آگے یا نہیں چلتا۔ ایسے اور بھی کئی کلپس ہیں جن میں ایسی باتیں کی ہیں، لیکن ایک جگہ سنیوں کے سامنے تو بات بالکل صاف کر دی۔ سنیے ذرا جواد نقوی صاحب کو۔ یہ کاروبار ہے، لیکن یہ مذہب کے پلیٹ فارم میں آ کر کاروبار کرتے ہیں، چونکہ جتنی یہ فرقہ وارانہ باتیں کرتے ہیں، ابھی محرم آ رہا ہے، جو سب سے زیادہ فرقہ وارانہ باتیں کرے گا اس کو سب سے زیادہ مجالس کی دعوت ملے گی۔ ابھی مجھے بتایا گیا کہ بعض ایسے خطبہ ہیں کہ چونکہ فرقہ واریت کی فضا بن گئی ہے، ان کا ریٹ بہت اوپر چلا گیا ہے، 15 لاکھ 10 مجالس کا لیتے تھے، 35 لاکھ کر دیا انہوں نے، کہ ان حالات میں جیسے کرونا میں بہت ساری چیزیں مہنگی ہو گئیں، جان کا بھی خطرہ ہے، رسکی کام ہو گیا ہے، تو انہوں نے ریٹ اپنا اتنا بڑھا دیا ہے کہ 35 لاکھ میں پڑھوں گا۔ اور ظاہر ہے وہ دوسری طرف بھی ایسا ہی ہے، یہ جو بڑے بڑے للکارے ہیں اور ڈائلاگ بولتے ہیں اور رجز پڑھ رہے ہیں، یہ در حقیقت چند کاموں کے لیے یہ کام کرتے ہیں، یہ بالکل مذہب نہیں ہے، کاروبار ہے ان کا، یا اپنے فرقے میں ہیرو بننا چاہتے ہیں، یا یہ باقاعدہ مصدقہ باتیں ہیں، میں ان کے ثبوت بھی دے سکتا ہوں، فرقہ وارانہ باتیں کرتے ہیں تاکہ ہمارے جواب میں اور رد عمل آئے۔ وہ رد عمل کلپ بنا کر یہ لے جاتے ہیں سرکاری اداروں میں، عدالتوں میں، اور جا کر ان سے سیکیورٹی مانگتے ہیں کہ ہماری جان کو خطرہ ہے چونکہ ہمارے خلاف یہ کلپ نکلا ہے۔ انہیں پتہ ہے نا کہ میں جب یہ بکواس کروں گا، میں جب یہ دل آزاری کروں گا تو میرے رد عمل میں یہ آئے گا جواب۔ اب بتائیے کہ ہم کیا بتائیں؟ صاف اور واضح ہے کہ محرم کی مجلس سے پڑھنے والے، اس کی لاکھوں کروڑوں فیس لینے والے ذاکر فرقہ پرستی ہی پھیلاتے ہیں، دل آزاری ہی کرتے ہیں۔ اور اہل اسلام کی دل آزاری کب ہوتی ہے؟ جب اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور آپ کے اہل بیت کی گستاخی ہو، ان کی توہین ہو۔ آپ اپنی حدود میں رہ کر جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیے، اللہ کی گستاخی نہ ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت کی توہین نہ ہو، تو کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہیں۔ لیکن جب آپ اہل ایمان کے عقائد پہ ڈاکہ ڈالیں گے، جن ہستیوں کے ذریعے مصطفیٰ علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکلا ہوا کلام قرآن حکیم ہم تک پہنچا، دین اسلام ہم تک پہنچا، جنہوں نے اپنی جانوں کو وار کر، اپنے مالوں اولادوں کو قربان کر کے اس دین کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا، پھر پوری دنیا کے اندھیر نگریوں میں نور ایمان سے پوری دنیا کو جگمگا دیا، ان ہستیوں کے ایمان پہ کوئی زبان دراز کرے تو پھر امن باقی نہیں رہا کرتا۔ اور میں خاص طور پہ 20 ایسے کلپ آپ کو دکھا چکا ہوں جن میں یہ نام نہاد رافضی ذاکر در حقیقت آوارہ، بدتمیز، گستاخ،
مذہب فروش کاروباری اپنے مذہب والوں کا دل خوش کرنے کے لیے اور اپنا ریٹ بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی توہین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، صحابہ کی توہین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، امہات المؤمنین کی توہین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میری تقریروں کے اندر 20 کلپ بکھرے پڑے ہیں ان ظالموں کے، جس کو یہاں دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بات پھیل جائے گی، لیکن عقل والے جانتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں آن دی ریکارڈ موجود ہے۔ اور جواد نقوی صاحب بھی ان باتوں کا کبھی صاف اور کبھی دبے لفظوں میں ذکر کرتے ہیں۔ اور جہاں تک معاملہ ہے اہل السنہ کا، تو الحمدللہ خود جواد نقوی باوجود اپنی رافضیت کے یہ گواہی دے چکا ہے۔ اس کی گواہی اسی کی زبان سے سنیے، اگرچہ اس میں اپنی رافضیت کے اس نے بدترین نمونے چھوڑے، خوب جھوٹ بولے، جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں، انشاءاللہ کسی اور موقع پہ اس کا تفصیلی جواب دیں گے، اللہ نے توفیق دی۔ اس کلپ کا عنوان ہے صحابہ پر لعن طعن کے جرم کا آغاز کب اور کیسے ہوا۔ اس میں جواد نقوی صاحب کہتے ہیں، حضرت زہرا کا احترام اہل سنت کے ہاں اتنا ہی ہے جتنا شیعہ کے ہاں ہے۔ اسی کلپ میں جواد نقوی نے مزید یہ کہا، اسی طرح ایک سے بڑھ کر ایک علماء اہل سنت ہیں حضرت، اب ممکن ہے بعض ایسے ہیں جو شیعوں کو اچھا نہیں کہتے لیکن اہل بیت کو تعریف کرتے ہیں، اہل بیت کی سے عقیدت رکھتے ہیں، اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، خصوصاً حضرت زہرا سلام اللہ تعالی علیہا سے۔ رافضیوں کو تو کسی اہل السنہ عالم نے اچھا نہیں کہا۔ ان کے شرکیہ نظریات، قبر پرستی، گھوڑا پرستی، بدعی رسومات، پھر صحابہ کی گستاخی، بلکہ صحابہ پر کفر اور نفاق کی باطل تہمتیں لگانے کی وجہ سے، ہاں سوائے ان لوگوں کے جو ہے تو آپ ہی کے قبیلے سے لیکن چولا اہل سنت کا پہناوا ہے تاکہ اہل اسلام کو گمراہ کرنا ان کے لیے آسان رہے۔ باقی یہ خود جواد نقوی ہی کی گواہی ہیں کہ مجلس سے پڑھنے والے فرقہ وارانہ نفرتیں پھیلاتے ہیں اپنا ریٹ بڑھانے کے چکر میں، اور اہل سنت اہل بیت کا احترام کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم سوال کرتے ہیں کہ جواد نقوی صاحب، اگر آپ نے یہ باتیں محض خود کو معتدل دکھانے کے چکر میں اہل سنت کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں کی، تو اس بل کے پاس ہونے پر تو آپ کو بھی خوش ہو جانا چاہیے تھا، لیکن آپ تو بے وجہ اس پہ غم منا رہے ہیں، واویلا کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو اپنے فرقے والوں کا پتہ ہے کہ وہ گستاخی نہ کریں تو رافضیت کا مذہب وہیں پہ ختم ہو جائے گا، ان کی دال روٹی بند ہو جائے گی، ان کے پیٹ کی جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی، وہ ایندھن صحابہ کو گالیاں دے کے ہی اپنی پیٹ کی جہنم میں بھرتے ہیں۔ اس لیے آپ نے اس بل کے خلاف باطل پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ یہاں میں عرض کروں گا اہل اسلام کے لیے کہ غور کیجئے، روافض کے ہاں اعتدال کا دکھلاوا کرنے والا عظمت صحابہ پر اور صحابہ کی عظمت کی حفاظت کے لیے پاس ہونے والے بل پر کتنا غضبناک ہے، تو جو اعتدال کا نام لے اس کی یہ حالت ہے، اور جو اعتدال کا نام نہیں لیتا اس کی خباثت کا کیا حال ہوگا۔ اس بل میں فرقہ واریت والی کوئی بات نہیں، بلکہ فرقہ واریت کے خلاف یہ بل زہر قاتل ہے۔ اہل سنت کو بیدار ہو جانا چاہیے کہ اس بل کے خلاف چال بازی اور مکر و فریب کے ذریعے سے خون نہ مارا جائے، اور اعتدال کا دکھاوا کر کے، اعتدال کا چورن بیچ کے، اتحاد کی باتوں کے ذریعے خود کو اسلام کا حصہ بنانے کے لیے اور اسلام کے حقیقی تصور کو مٹانے کے لیے اتحاد بین المسلمین کے دعوے کرنے والے در حقیقت جھوٹے ہیں، یہ ہمیں کافر مرتد ہی سمجھتے ہیں۔ اسی جواد نقوی کا ایک کلپ دیکھیے، عنوان ہے مجلس امام حسین میں یزید کے لیے فاتحہ۔ اس کے بالکل شروع میں ہی یہ کہتا ہے، جب شہید حسینی شہید ہوئے، شہید حسینی 5 اگست کو شہید ہوئے، ضیاء الحق کتنی اگست کو مرا جی؟ 17 اگست کو۔ کتنے دن گزرے بیچ میں؟ شہید حسینی 5 اگست کو شہید ہوئے، اسی سال اسی وقت، اور ٹھیک 12 دن بعد یزید بھی فی النار ہو گیا۔ کراچی کی سب سے بڑی مجلس، سب سے بڑی مرکزی مجلس جو اس وقت تھی، اور مرکزی خطیب، انہیں جب جوانوں نے کہا کہ شہید حسینی کے لیے اسی مجلس میں فاتحہ کروائیں، تو کہا کہ نہ، سیاست محرم میں داخل
نہیں ہو سکتی. لیکن اس وقت محرم تھا, شہید حسینی محرم سے پہلے شہید ہو گئے تھے. ضیاء الحق جب مرا تو محرم تھا. غور سے سن لیے اپنے الفاظ. اپنے ذاکر کی موت کو شہادت قرار دے رہا ہے, اسے شہید کہہ رہا ہے, اور جنرل محمد ضیاء الحق کے لیے کیا الفاظ استعمال کر رہا ہے کہ وہ مرا. پھر اسے یزید بھی کہا, پھر اس پہ اوپر جہنمی ہونے کا فتویٰ بھی لگایا کہ فی النار, یعنی یہ جہنم میں گیا. دیکھیں کتنا بڑا تکفیری ہے کہ یہ نام لے کر جنرل محمد ضیاء الحق کو جہنمی کہہ رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آگے اپنی خالی مجلس کا رونا دھونا کرنے کے بعد مزید کہتا ہے, باہر کے یہ وہ محرم تھا جب یہ یزید دنیا سے گیا. باقاعدہ اسی مجلس میں اسی مولانا نے جس سے شہید حسینی کے لیے فاتحہ پڑھنا مناسب نہیں سمجھی, ضیاء الحق کے لیے مجلس میں فاتحہ پڑھوائی. یہ مثال میں نے صرف اس لیے پیش کی کہ یہ اپنے فرقے سے الگ تھلگ ذہن رکھنے والا معتدل فرد قطعا نہیں. اپنے فرقے سے باہر کے لوگوں کو یہ مسلم نہیں سمجھتا. امیر المؤمنین خال المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کے احترام کرنے والوں کو ناسبی بتاتا ہے, اور ناسبیوں کو نان مسلم کہتا ہے, کفار کہتا ہے. ناسبی اہل سنت کے نزدیک کون ہے؟ جو اہل بیت کے گستاخ ہیں. ہم ان سے برات کرتے ہیں, ہمارا ان سے نہ دین کا رشتہ ہے نہ اسلام کا رشتہ ہے. جو اہل بیت کا گستاخ کرنے والا ہو, اہل سنت اس کو اپنے اندر سے نکال کے ایسے پھینک دیتے ہیں جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بال کو کھینچ دیا جاتا ہے. لیکن اس کے نزدیک, اس کے ڈکشنری میں ناسبی کون ہے؟ جو امیر معاویہ سے محبت کرے. امیر معاویہ سے محبت تو رسول اللہ کو بھی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. امیر معاویہ سے محبت تو سیدہ عائشہ کو بھی تھی. امیر معاویہ سے محبت تو سیدنا حسین کو بھی تھی کہ سیدنا حسین حسن کی وفات کے بعد بھی کئی سال تک امیر معاویہ کے پیچھے ان کی خلافت پر راضی بھی رہے, ان کے پیچھے نمازیں حج, انہیں اپنا خلیفۃ المسلمین امیر المومنین مانتے رہے, ان کے خلاف بغاوت نہیں کی, خروج نہیں کیا, ان کی خلافت سے باہر نہیں نکلے, تلوار نہیں اٹھائی, بلکہ جس کو امیر المؤمنین ان کے بڑے بھائی نے بنایا تھا انہی کو امیر المؤمنین حسین بھی مانتے رہے. تو یہ فتویٰ کہاں تک جائے گا کہ جو معاویہ سے محبت کرتا ہے وہ ناسبی, اور ناسبی مسلمان نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اتحاد بین المسلمین کے خوبصورت عنوان سے علماء اہل سنت کو دعوت دے کر بلانا, یہ اس کا ڈھونگ ہے. اس طرح یہ خود کو مسلمانوں کی صفوں میں شامل کروانا چاہتا ہے, جبکہ تحریف قرآن جیسے باطل نظریات رکھنے والے سلیم بن قیس, یعقوب کلینی, باقر مجلسی, نوری طبرسی, ان سب کا یہ دفاع کرتا ہے اور انہیں مومنین کہتا ہے. اور وہ مومن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا شرف پا چکے ہیں, جن کے فضائل قرآن اور حدیث میں موجود ہیں, انہیں کافر سمجھنے والا یہ بدترین متعصب انسان ہے. یہ ظالم اس بل کے حوالے سے بھی زبان درازی کیا کرتا ہے کہ اس بل کے ذریعے کچھ مخصوص لوگوں کو صحابیت کے چولے میں چھپا کر ان کی عزت اور اکرام کروانے کے لیے یہ ساری پلاننگ کی گئی ہے. صحابی کون ہوتا ہے؟ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی حالت ایمان میں اور حالت ایمان میں فوت ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی, وہ ایک لمحے کے لیے ملی یا 20 سالوں کے لیے ملی, جتنی بھی ملی, نبی کی صحبت مل گئی حالت ایمان میں, اور اس کی موت بھی حالت ایمان. یہ مرتد نہیں ہوئے, دوبارہ کافر نہیں ہوئے. یہ صحابی کی مختصر تعریف ہے. تو جن لوگوں کو تم کہتے ہو کہ ان کو صحابیت کی آڑ میں ہم سے منوانے لگے ہو, کیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہیں پائی؟ کیا ان کی وفات حالت ایمان میں نہیں ہوئی؟ کیا وہ دوبارہ یہودی, عیسائی یا مشرکین مکہ کے مذہب پہ چلے گئے؟ یہ وہ ظالم گروہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی توہین کرنے والے ہیں. ضرورت ہے ان اہل سنت مولویوں کو جاگنے کی جو بھاگ بھاگ کر, دوڑ دوڑ کر جواد نقوی جیسے متعصب رافضی تکفیری کی وحدت المسلمین کانفرنس میں شریک ہوتے ہیں, اور اب اس بل کے خلاف بولنے کے باوجود ان کی زبانوں پر فالج گرا ہوا ہے, ان کی زبان اس کے خلاف حرکت میں نہیں آتی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایمان کی بہترین حالت میں زندہ رکھے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہمیں موت دے, اس حال میں زندہ رکھے کہ ہم اللہ کی وحدانیت کا پیغام
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پیغام، آپ کی ختم نبوت کا پیغام، صحابہ اور اہل بیت کی عظمت کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔